السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کے مسائل پہ ہمارے لیکچر چل رہے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے نیت کے مسائل پر۔ دکھاوے کا روزہ شرک ہے، یہ احمد کی حدیث ہے۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا اس نے شرک کیا، اور جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا۔ اب اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی نیک کام اگر ہم اللہ کی رضا کے لیے نہ کریں، لوگوں کو دکھانے کے لیے کریں، تو وہ شرک بن جاتا ہے۔ تو انسان 3 طرح کے گناہ کرتا ہے دکھاوے کے کام میں۔ نمبر 1 تو وہ شرک کرتا ہے، نمبر 2 وہ نیک عمل اس کا ضائع ہو جاتا ہے، اور نمبر 3 دکھاوے کی وجہ سے آخرت میں آگ کا عذاب بھی ملے گا۔ تو اس لیے اس رمضان المبارک میں ہم نے جو روزے رکھنے ہیں تو ہماری نیت کیا ہونی چاہیے؟ خالص اللہ کو خوش کرنا اور آخرت میں اجر پانا۔ روزے کی نیت دل کے ارادے سے ہے۔ ہمارے ہاں ایک جو دعا اخبارات میں بھی آتی ہے یا میڈیا پہ بھی چلتی ہے کہ میں کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں، وہ دعا کہیں بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اب دیکھیں، روزہ میں آج رکھ رہی ہوں اور اس دعا کا کیا ترجمہ ہے؟ میں کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں، تو یہ دعا کیسے صحیح ہو سکتی ہے؟ تو ہم نے صرف نیت کرنی ہے کہ جس طرح ہم رات کو سوتے ہیں، صبح سحری کے ٹائم اٹھتے ہیں، سونے میں نیت کیا ہوتی ہے؟ الارم لگا کے سوتے ہیں کہ صبح اٹھ کے روزہ رکھنا ہے۔ تو جو وہ ہماری نیت ہوتی ہے نا، تو وہی روزہ رکھنے کے لیے کافی ہے۔ فرض روزے کی نیت فجر سے پہلے کرنا ضروری ہے۔ یہ ابو داؤد و ترمذی کی حدیث ہے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے فجر سے پہلے روزے کی نیت نہ کی اس کا روزہ نہیں۔ اب دیکھیں اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے؟ نفل روزے کی بات نہیں میں کر رہی، فرض روزے کی جو رمضان المبارک میں ہم رکھتے ہیں۔ ان رمضان المبارک میں روزہ رکھنے سے پہلے ہمارا نیت کرنا ضروری ہے۔ جیسے رات کو ہم سوتے ہیں نا، صبح اٹھنے کی نیت سے کہ سحری کے ٹائم اٹھنا ہے، تو وہ نیت بھی ہماری جو ہے کاؤنٹ ہو جائے گی۔ تو اس لیے یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، فرض روزے کی نیت کرنا بہت ضروری ہے۔ اب دیکھیں اس حدیث کے مطابق اس کا کوئی روزہ نہیں جس نے نیت نہیں کی، اور اس کے لیے کوئی خاص الفاظ نہیں ہے، بس نیت دل کے ارادے کا نام ہوتا ہے کہ اللہ تیری رضا کے لیے یہ روزہ رکھ رہی ہوں۔ رات بندہ جب سوتا ہے کہ سحری کے ٹائم اٹھنا ہے، تو وہ بھی اس کی نیت جو ہے شمار ہو جائے گی۔ سحری اور افطاری کے مسائل۔ سحری کھانے میں برکت ہے۔ نیند سے اٹھ جانے کے بعد جان بوجھ کر سحری ترک نہیں کرنی چاہیے۔ یہ متفقہ علیہ حدیث ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سحری کھاؤ کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ رمضان المبارک میں فجر کی اذان سے پہلے سحری کے لیے اذان دینا سنت ہے۔ یہ بھی متفقہ علیہ حدیث ہے، بخاری اور مسلم دونوں کی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو سحری سے قبل اذان دے دیا کرتے تھے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس وقت تک کھاؤ پیو جب تک ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان نہ دے دیں، اس لیے کہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک اذان نہ دیتے جب تک فجر نہ ہو جائے۔ تو اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ صبح سحری کے وقت اگر اذان مساجد میں دی جاتی ہے تو یہ سنت سے ثابت ہے، اور اس اذان دینے کا مقصد بھی سم ٹائم یہ ہوتا تھا کہ لوگ اٹھ جائیں فجر کے لیے، اور فجر کے لیے نہیں، سحری کے لیے لوگ اٹھ جائیں تاکہ وہ اپنا کسی نے تہجد پڑھنی ہے تہجد پڑھ لیں، یا اگر کسی نے سحری کی تیاری کرنی ہے تو وہ کر لیں۔ تو جو ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہ فجر کی اذان دیتے تھے، جب سحری کا وقت ختم ہو جاتا تھا تو وہ اس وقت اذان دیتے تھے۔ افطار میں جلدی کرنا، سحری میں دیر سے کھانا انبیاء کرام علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ یہ طبرانی کی حدیث ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 باتیں اخلاق نبوت سے ہیں۔ نمبر 1 روزہ جلدی افطار کرنا، نمبر 2 سحری دیر سے کھانا، نمبر 3 نماز میں دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر باندھنا۔ تو اب اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ سحری دیر سے کھانے سے مراد یہ نہیں ہے کہ اب اذان بھی ہو گئی تو ہم کھاتے جا رہے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ہم نے اذان جب بند ہو جائے گی، کمپلیٹ ہو جائے گی، اس کے بعد کھانا پینا ہم نے ترک کر دینا ہے۔ اور روزہ جلدی افطار کرنے سے مراد ہے جب تک سورج غروب نہیں ہوگا، مغرب کی اذان نہیں ہوگی، اس سے پہلے ہم افطار نہیں کر سکتے۔ ہاں، جیسے ہی مغرب کی اذان ہو جائے گی تو پھر ہم نے بسم اللہ پڑھ کے فوراً سے پہلے افطار کرنا ہے۔ سحری کھاتے اذان ہو جائے تو کھانا فوراً ترک کرنے کی بجائے جلدی جلدی کھا لینا چاہیے۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی آدمی اذان سنے اور پینے کا برتن اس کے ہاتھ میں ہو تو اسے فوراً نہ رکھ دے،
بلکہ اپنی ضرورت پوری کر لے۔ اب اس حدیث سے پتہ چلتا ہے اگر ہم کچھ کھا رہے ہیں یا پی رہے ہیں، اذان کا آغاز ہو گیا ہے تو ہم فوراً کھانا پینا ترک نہ کرتے، جتنی دیر میں اذان ہونی ہے، 1 منٹ لگتا ہے، 2 منٹ لگتے ہیں، اس دوران ہم اپنا کھانا اور پینا جو ہے وہ مکمل کر سکتے ہیں، مگر جیسے ہی اذان کمپلیٹ ہو جائے گی تو کھانا پینا ہم نے ترک کر دینا ہے۔ روزہ افطار کرنے کے لیے غروب آفتاب شرط ہے۔ یہ متفقہ علیہ حدیث ہے، بخاری و مسلم دونوں کی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب رات آ جائے، دن چلا جائے اور سورج غروب ہو جائے تو روزے دار روزہ کھول لیں۔ اب اس حدیث کی وضاحت کچھ اس طرح ہے کہ دوران سفر جہاز پر سوار ہوتے وقت اگر روزہ افطار کرنے میں 15 منٹ باقی ہوں لیکن پرواز کی مطلوبہ بلندی پر پہنچ کر سورج 1 گھنٹے بعد غروب ہوا ہو تو روزہ بھی 1 گھنٹے بعد یعنی غروب آفتاب کے بعد ہی افطار کیا جائے گا۔ اسی طرح سحری کے وقت کا تعین بھی حاضر جگہ اور مقام کے لحاظ سے کیا جائے گا۔ اب اس میں جو انہوں نے وضاحت کی ہے، فرض کریں آپ کا جو ہے فلائٹ جو ہے وہ آپ کی چل پڑی ہے، روزہ کھلنے میں 15 یا 20 منٹ اگر رہتے تھے، مگر آپ کو پتہ ہے جہاز جس رفتار سے جاتا ہے، لیکن جہاز اگر ایک ایسی مقام پہ پہنچ گیا ہے جہاں جو سورج غروب 1 گھنٹے بعد یا 40 منٹ بعد ہونا ہے، تو ہم نے وہ 15-20 منٹ کا حساب نہیں رکھنا فلائٹ چلنے سے پہلے جو رکھا تھا۔ جس ٹائم سورج غروب ہوگا جہاز میں ہم نے روزہ اسی ٹائم افطار کرنا ہے، اور سحری میں بھی ہم نے وقت کا تعین وہی کرنا ہے جس وقت فجر کا ٹائم ہو جائے گا اذان کا۔ تازہ کھجور، خشک کھجور اور پانی سے روزہ افطار کرنا مسنون ہے، نمک سے روزہ افطار کرنا سنت سے ثابت نہیں۔ یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز مغرب سے پہلے تازہ کھجوروں سے، نماز مغرب کے بعد تازہ کھجوروں سے روزہ افطار فرماتے ہیں۔ اگر تازہ کھجوریں نہ ہوتی تو خشک کھجوروں سے افطار فرماتے، اور اگر خشک کھجوریں نہ ہوتی تو چند گھونٹ پانی سے ہی افطار فرما لیتے۔ اب اس حدیث کے مطابق یا تو ہم تازہ کھجوریں کا اہتمام کریں، اگر وہ نہیں ہے تو خشک کھجوریں جنہیں ہم چھوہارے بھی کہتے ہیں، اگر وہ بھی نہ ہو تو پھر سادہ پانی سے روزہ افطار کر لینا چاہیے۔ البتہ نمک سے روزہ افطار کرنا کہیں بھی سنت سے ثابت نہیں ہے۔ روزہ افطار کرتے وقت یہ دعا مانگنی چاہیے۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب روزہ افطار فرماتے تو یہ دعا پڑھتے: پیاس ختم ہو گئی، رگیں تر ہو گئی اور روزے کا ثواب انشاءاللہ پکا ہو گیا۔ روزہ افطار کروانے والے کا اجر روزہ افطار کرنے والے کے برابر ہے۔ یہ بھی ترمذی کی حدیث ہے۔ حضرت زید بن خالد جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے روزے دار کو روزہ افطار کرایا اسے بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا اجر روزے دار کے لیے ہوگا، اور روزے دار کے اجر سے کوئی چیز کم نہ ہوگی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے کا روزہ افطار کراتے ہیں تو جس نے روزہ افطار کروایا ہوتا ہے اسے بھی جس نے روزہ رکھا ہوتا ہے اس کے برابر اجر ملتا ہے۔ لیکن اس میں یہ نہ ہو کہ ہم صرف اپنے بہن بھائیوں کے لیے بہت اہتمام کریں افطاریوں کا، جو غریب لوگ ہیں ان کے لیے ہم کچھ بھی نہ کریں۔ تو ہمیں چاہیے کہ جو غریب لوگ ہیں جن کو آپ کو سب کو پتہ ہے اچھا کھانا پینا کم ملتا ہے، ہمیں ان کے لیے بہترین افطاریوں کا ارینجمنٹ کرنا چاہیے۔ بہن بھائیوں کے لیے بھی کریں، مگر یہ نہ ہو کہ اب کسی کی فیملی بڑی ہے تو 30 دنوں میں 10 یا 15 دن افطاریوں میں گزر جائیں، اور افطاریاں کرانے سے کیا ہوتا ہے ہم تھک جاتے ہیں۔ سب سے پہلے ہماری نمازوں پہ ضرب پڑتی ہے، لوگ اگر کوئی تراویح پڑھتا ہے اس کی تراویح مس ہو جاتی ہے، تو اس لیے یہ افطاری کرانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ جو ہماری جو عبادات ہیں اس پہ ضرب پڑ جائے۔ تو اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ آپ روزہ جو ہے کھولنے سے پہلے کسی کے اپنے بہن بھائی کے گھر کوئی چیز بنا کے بھیج دیں، یا رمضان المبارک کا آغاز ہو گیا ہے آپ اپنے بہن بھائیوں کو پہلے ایک دوسرے کو کھجوروں کا گفٹ بھیج دیں تاکہ وہ آپ کی کھجوروں سے روزہ کھولیں تو آپ کو اس کا ثواب ہو، یا آپ ایک افطاری سارے بہن بھائی مل کے ون ڈش کی شکل میں رکھ لیں تاکہ عبادات ہماری جو ہیں وہ اثر انداز نہ ہوں۔ ہاں اگر افطاریاں کرانے کا بہت دل کرتا ہے نا تو ہمارے سراؤنڈنگز میں جتنے بھی غریب لوگ ہیں ان کے لیے آپ کریں اہتمام، بہترین ان کے لیے افطاریاں بنائیں۔ جس طرح ہم اپنے بہن بھائیوں فیملی ممبرس کے لیے ہم ارینج کرتے ہیں، اس طرح ہم غریب لوگوں کے لیے افطاریوں کا اہتمام کریں جس سے اللہ بھی راضی ہوگا۔ روزہ افطار کروانے والے کو یہ دعا دینا سنت سے ثابت ہے۔ یہ احمد کی حدیث ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی کے ہاں روزہ افطار فرماتے
تو یہ دعا دیتے ہیں، روزے دار تمہارے ہاں روزہ افطار کرتے رہیں، نیک لوگ تمہارا کھانا کھاتے رہیں، اور فرشتے تمہارے ہاں رحمت لے کر نازل ہوتے رہیں۔ تو کسی کے گھر بھی آپ افطاری کے لیے جائیں تو اس کو آپ یہ دعا ضرور دیں، یہ میں آپ کو انشاءاللہ سینڈ کر دوں گی۔ اگر آپ لوگوں کو زبانی نہ آتی ہو تو آپ اپنے موبائل سے دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، جس کے ہاں بھی آپ نے روزہ افطار کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح روزہ رکھنے کا جو طریقہ ہے اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔